سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے، بہت فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس عظیم بہت بڑے مہینے میں داخل کیا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ میں اس مہینے سے گزار رہے ہیں۔ یہ سب اس کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اس مہینے میں جس انداز کو میں دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ سوچنا یہ چاہیے یہ مہینہ اللہ نے دیا جو ہے کیا کیا صلاحیتیں اور کیا کیا پیغام موجود ہیں اس ماہ کے اندر، کیونکہ جب تک انسان کے اندر کسی عمل سے پہلے فکر نہ ہو وہ عمل اس کو صحیح فائدہ نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، ایک عمل جو بلا فکر کے کیا جائے گا، جس میں فکر نہ ہو، فکر سے مراد اس عمل کے بارے میں سوچنا کہ اللہ نے یہ عمل دیا ہے، کس قدر عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، کیا صلاحیت ہے اس میں، تو اس میں بہت ہی زیادہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے اس عمل کے ساتھ۔ تو یہ تو اتنا بڑا مہینہ ہے کہ ہم اگر نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اس نے قرآن میں جس طرح فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تعریف فرمائی ہم نے بندوں کی کہ اس میں ایک یہ صلاحیت چیز بندے میں آ جاتی ہے کہ وہ فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، پوری کائنات پر سوچتا ہے۔ غور اور فکر جو ہے، فکر کرنا کسی چیز کا، سوچنا کہ اللہ یہ مہینہ دیا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں۔ عموماً تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں، بس کوئی چیز ہمیں مل گئی، نماز ہمیں پڑھ لی، بس نماز یہ وضو کرو جلدی سے، سجدہ کرو، نماز ہو گئی۔ لیکن نماز کے بارے میں اگر سوچے آدمی تو ایک ایک ایکشن اور ایک ایک چیز اور ایک ایک چیز اتنی عظیم ہے کہ آدمی اس میں لطف آتا ہے پھر اس وقت۔ تو کیونکہ ہم میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ہم فکر ہی نہیں کرتے کسی چیز کے، بس کیا ہے پورا ہو جائے اس معاملہ، آخر میں کیا ثواب مل جائے گا، چلو قصہ ختم، اللہ کریم ہمیں ثواب دے دیں گے، عمل ہمارا ہو گیا۔ تو یہ چیز عمل کو جو ہے بہت سی چیزوں کو ثواب کم کر دیتی ہے، ختم کرتی ہے، لذت انسان کی محدود دیتی ہے۔ اور کوئی نیکی بھی اور کوئی عمل بھی جو اللہ کے لیے انسان کرتا ہے وہ تو اس کی عظمت، اس کی شان تو بہت بلند ہو جاتی ہے۔ چھوٹی تھوڑی اللہ نے حکم دیا ہے کسی عمل کرنے کے لیے، بہت بڑی چیز ہے، تو اللہ نے حکم دے رہا ہے کہ اس عمل کو کرو۔ تو یہ تو رمضان ہے، اس رمضان میں اللہ نے ایسی ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں رمضان سے، اور جب پتہ چل جائے گا تو پھر آدمی اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اس لیے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ کیا چیز ہے ایک اور گریٹ چیز اس رمضان کے اندر نظر آتی ہے بہت بڑی، جو رمضان انسان کو عطا فرماتا ہے، وہ بہت بڑی بنیاد ہے دین کی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دین ہی بنتا ہے اس سے، دین بنتا اس سے، آخرت بنتی اس سے، اللہ کی رضا ملتی اس عمل کے ساتھ ہے۔ عبد بن مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف ہوں گے آپ، یہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور پھر اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے نیک اور صالح عابد، حسن بصری کے ہم اثر اللہ کے بزرگوں میں تھے، بہت اچھے انسان تھے۔
تھے غلام زادے. دیکھیں اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی کتنا درجے کا آدمی ہے کیا ہے, نہیں, غلام زادے تھے, غلام تھے, لیکن سبحان اللہ تھے غلام زادے, لیکن فیوز اور برکات کے اندر بادشاہ زادے تھے. انسان کے رتبے جو بلند ہوتے ہیں اللہ کی نسبت سے ہوتے ہیں. ان چیزوں سے تھوڑی ہوتا ہے کہ فلاں یہ ہے تو فلاں وہ ہے تو فلاں یہ, اس سے انسان بلند نہیں ہوتا. چاہے کتنا انسان غریب ہو, کسی ذات سے ہو, کسی سے تعلق رکھتا ہو, اللہ کی نسبت بلند کرتی ہے انسان کو, یاد رکھیں ہمیشہ. اگر بلند ہونا ہے تو ان چیزوں کو نہ دیکھیں, بلکہ کیا ہے کہ اپنی نسبت کو اللہ سے مضبوط کرنا شروع کر دے آدمی, خود ہی اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں انسان کو. اللہ کی نظر میں انسان اونچا ہو جاتا ہے. اور کون انسان نہیں چاہتا کہ میں اونچا ہوں, میری عزت ہو, ظاہر عزت تو اللہ نے بھی کہا کہ مانگو, عزت تو بہت بڑی چیز ہے. تو بڑا اچھا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی بن جاؤ, اللہ تمہارا بن جائے گا بس. تو غلام زادے تھے یہ بڑے درجے کے عالم. ان کا ایک بڑا ہی مشہور قول ہے جو بزرگان دین پیش کرتے ہیں, جس قول کو کیونکہ اس علم پڑھا ہی نہیں تھا, انہوں نے عمل بھی کیا تھا اس پر. تو اس عمل کی وجہ سے ایسے ایسے فکر پیدا ہو گئے ان میں, تو فکر پیدا ہو گئے کہ بہت بلند ہو گیا آدمی. یہ تو بہت بڑا نور بن, نور اور نور کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس علم بھی ہو, اس کے ساتھ فکر بھی پیدا ہو جائے. تو جب علم کے ساتھ فکر پیدا ہو جاتا ہے تو اس لیے ایک عالم کا عمل جو ہوتا ہے غیر عالم سے بلند ہو جاتا ہے. عالم کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اگر اس میں فکر یہ پیدا ہو جائے, علم کے ساتھ عمل, فکر آ جائے تو الحمدللہ اس کا عمل یہ غیر عالم سے, کتنا بڑا ہو عمل کرنے والا ہو غیر عالم سے, وہ بلند ہو جاتا ہے انسان. عالم بلند ہو جاتا ہے. لیکن ہم کرتے نہیں ہیں, علم پہ اکتفا کر لیا. تو اللہ نے فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات اولی الالباب ہیں لو عقل مند لوگ. تو انہی لوگوں میں تھے ایسے عالم تھے یہ بعمل, فکر رکھتے تھے. تم نے ایک بڑا مشتق ہے سارا, حدیث سی بات کی انہوں نے, قرآن حدیث سی بات ہوتی ہے ان کی, اپنے پیرائے میں قول بنا کر پیش کر دیتے ہیں. تو ان کا قول یہ ہے, بڑا خوبصورت قول ہے, انسان کے اندر یہ دو کیفیت پیدا ہو جائے. سننے والی بات ہے, ہمیں پیدا کرنی ہے یہ خیال, اسی لیے ہم بیٹھے ہیں. دو حالت انسان کے اندر پیدا ہو جائیں اگر, تو ان دو حالتوں کی وجہ سے انسان کے دو راستے مضبوط ہو جاتے ہیں. اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں, مضبوط ہو جاتے ہیں. دو راستے کون سے ہیں؟ کہ جہنم سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا. پورا کام بن جاتا ہے انسان. دو کیفیات, دو جذبے انسان کے اندر پیدا ہو جائیں, تو انسان کے دونوں راستے بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں. جہنم سے بچ جائے گا الحمدللہ, اور جنت کا راستہ بھی اس کا پکا ہو جائے گا. باقی کیا رہا الحمدللہ, کام بن گیا انسان. کیا چیز ہے, دو کون سی کیفیات ہیں انسان میں پیدا ہو جائے؟ وہ ہے خوف اور رجا, خوف اور امید. سبحان اللہ, کتنی زبردست چیز ہے. کسی انسان میں اگر یہ دونوں چیزیں آ جائیں, اس کے دل میں اتر جائیں کہ خوف بھی ہو اللہ کا اور اللہ سے امید بھی ہو, جب یہ چیزیں آئیں دو تو الحمدللہ اس میں دو کیفیات پیدا ہوتی ہیں بڑا زبردست. خوف آئے گا تو خوف کی نشانی کیا ہوگی؟ اگر ہم کہیں میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, مجھے تو بڑا ڈر ہے, کہنے سے نہیں, اس کی نشانی ہے. اس کی نشانی جو کہتا ہے خوف, پیچھے کو رو رہا ہے, کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈر رہا ہوں. نہیں, جب تک کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی جو حقیقت میں خوف کی ہے, کام نہیں بنے گا. خوف کی نشانی نظر آنی چاہیے انسان. میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں میں تو بہت ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, آپ بھی کہہ سکتے, جو بھی کہہ سکتے, رو بھی سکتے آدمی, گریہ بھی کر رہے, نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے, رو رہا ہے. یہ خوف نہیں مانیں گے, خوف کی کیفیت ہے. سبحان اللہ,
ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے. خوف کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہے فکر. اس کو کہتے ہیں تفکر. انسان کا دیکھیے کیسے اللہ والے چیزیں نکالتے ہیں. کیا خوف ہے؟ خوف کی نشانی کیا ہے؟ کہ جس میں خوف ہوگا اس میں ایک چیز ڈیفینیٹلی ہوگی. اس کی امید وہ کیا ہوگی؟ کہ خوف جس میں آ گیا تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے ضرور بچے گا. تنہائی ہو، لوگ ہوں نہ ہو، ماحول ہو، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، تنہائی میں بھی ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، اس کو پکڑنے والا بھی نہ ہو، لیکن وہ کہے گا نہیں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میرا مولانا میں نہیں کرتا. دنیا کی کتنی بڑے بڑے اس کو لالچ آ رہے ہوں، کتنی بڑی قیمت آ رہی ہو، لیکن وہ کبھی بھی اپنی زمین کا سودا نہیں کرے گا اللہ کے مقابلے. جس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو سمجھو اس کو یقین حقیقی خوف پیدا ہو گیا انسان کے اندر. یہ خوف ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعمل بنا دیتا ہے. انسان جس قدر یہ خوف کا درجہ بڑھتا جائے گا اسی قدر اس کا عمل بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی قدر اس کا عمل کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کے احکامات کے اندر اتنے آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا آدمی کہ میں نے کس طرح کر لیا یہ کام، اتنی محنت مجھ سے کیسے ہو گئی، میں صحیح رات عبادت کیسے کرتا رہا، اتنا سارا میں نے کلام پاک تلاوت کے کیسے کیا، اس عمل کو میں نے کیسے، اتنی محنت میں نے کیسے کر لی. سمجھی بات؟ یہ کیا ہے؟ کیا چیز کراتے ہیں؟ کون سا جذبہ ہوتا ہے؟ خوف کا جذبہ ہے. اب جب انسان نہیں کر رہا ہوتا، نافرمان ہوتا ہے، تو بہانے تو بہت ڈھونڈتے ہیں نافرمان لوگ ہمارے جیسے. یہ مجبوری ہے، ہم کیا کریں جی، فلاں تو بہت ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، میں تو کوشش کر رہا تھا میں یہ کام نہ کروں، مجھے اللہ کا بڑا خوف ہے، مجبوری ہونے ہو گئی جی، کر لی. وہ ایکسکیوزز کی دنیا میں چلتا ہے، عذرات میں چلتا ہے وہ شخص. حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، خوف پیدا نہیں کیا اس نے، خوف پر محنت ہی نہیں کی اس نے. ورنہ خوف کا درجہ اللہ بتاتا ہے کیسے ہوتا ہے. تو ایک چیز یہ ہوگی انسان کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ خوف پیدا ہونا چاہیے. جس میں خوف نہیں ہو ڈیفینیٹلی نافرمان ہو. جب نافرمان ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، اس کے احکامات میں نہ توڑ رہا ہو، سب سے پہلا یہ پیمانہ سمجھ لے کہ یار میرے خوف نکل گیا، میں بے خوف ہو گیا، آج میں اللہ سے بے خوف ہوں تو کل میں ماں باپ سے بے خوف ہوں گا، استاد سے بھی بے خوف ہو جاؤں گا، شیخ سے بھی جھوٹ بولوں گا، اس کی بھی عزت نہیں ہوگی. حیا ختم ہو جاتی ہے آدمی کی، حیا ختم ہو جاتی ہے. کس منہ سے میں یہ کام کروں یا اپنے شیخ کے سامنے جاؤں، کس منہ سے میں عمل کروں. لیکن نفس اس کو مجبور کرتا ہے تو وہ عمل کر جاتا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقی خوف نہیں ہے اس کے اندر، حقیقی خوف نہیں ہے اس میں. ایسے گندے گندے کام کر جاتا ہے، انسان کو گھن آنے لگتی ہے. اس میں حیا ختم ہو جاتی ہے اس شخص کے اندر. تو یہ نشانی ہے کس چیز کی کہ بھائی میں اتنے گندے کام کر رہا ہوں، یہ سب مجھ سے ہو رہے ہیں، تو حقیقت میں مجھے خوف نہیں ہے، میرے دل میں خوف نہیں ہونا. میں خوف ہوتا تو میں یہ کرتا ہے یا نہیں. اب ہم کس میں غور کر رہے ہیں، فکر کس پہ کر رہے ہیں؟ رمضان پر. تو رمضان جی ہمیں خوف دے رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. دے رہا ہے خوف، مکمل دے رہا ہے. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. مکمل یہ خوف دے رہا ہے، اس کی پریکٹس کرا رہا ہے. یہ سوچیے نا آپ، سمجھائی بات، یہ مکمل کرا رہے ہیں خوف کی پریکٹس. کس طرح؟ مجھے آپ بتائیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حلال چیز، حرام نہیں، حلال چیزیں چھڑوائی ہم سے، چھڑوائی ہیں نا. تو آپ اکیلے بھی تو ہوتے ہیں نا گھر میں، بیوی تو ہوتی ہے نا، کبھی شہوت آتی بھی ہے نا، ٹچ کریں اس کو، کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیا چیز روک رہی ہے آپ کو؟ کہ خوف پیدا ہو گیا ہے رمضان کی وجہ سے. خوف پیدا کر دیا ہے، آپ اس کو یہ کام نہیں کریں گے. ایون وہ بھی آپ کو دعوت کہتا ہے، نہ بھائی خدا کا، میں تو روزے سے میں ہی نہیں کام کر سکتا.
گناہ گار سے گناہ انسان، نافرمان سے نافرمان انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے کہ وہ اس میں خوف کا درجہ اتنا پیدا ہو جاتا ہے وہ کوئی چیز کر ہی نہیں سکتا روزے کے خلاف. بولے سبحان اللہ. کتنی بڑی چیز یہ رمضان پیدا کر رہے ہیں انسان کے اندر. آپ سوچیں اللہ کتنی بڑی چیز اور کتنا بڑا تحفہ انسان کو یہ دے رہا ہے. تو جب رمضان میں انسان نے 30 دن یہ پریکٹس کراتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے کہ تو نہیں کر سکتا یہ کام، کیونکہ تجھ میں میرے اس مہینے میں اس برکت چیز میں برکت والا مہینہ ہے، یہ اس کی برکت ہے، یہ برکات ہے رمضان کی. انسان کو دیکھو کس طرح چینج کر دیتا ہے مہینہ. میں تو بچوں کی مثال ہے آپ کو دیتا ہوں. 7 سال کا 9 سال کا بچہ جو ہے وہ روزہ رکھ جاتا ہے، اس کو روزہ توڑ کہتا ہے نہیں توڑتا، کیونکہ اس میں کیا ہے، کس سے ڈر رہا ہے وہ انسان، بچہ کس سے ڈر رہا ہے. تو عرفان اور معرفت کی منزل وہ ایک اللہ کے ولی والی اس کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ جس کو اللہ والا ڈر رہا ہوتا ہے نا، بہت اونچا بلند انسان ڈر رہا ہوتا ہے معرفت والا، اس طرح وہ چھوٹا بچہ ڈر رہا ہوتا ہے. کوئی مجاہدہ نہیں کیا ہوتا، کوئی منزل طے نہیں کی ہوتی، کوئی اسباق نہیں لی ہوتی، اس نے کوئی ذکر نہیں کی ہوتی. لیکن 7 سال کے بچے نے جب رمضان میں قدم رکھ کے روزے کو رکھا تو اللہ نے وہ مقام اس کو عطا فرما دیا جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کا مقام ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی تو ہم کبھی سوچیں کہ جو ہماری کیفیت پیدا ہو گئی ہے رمضان کے اندر کہ یار میں ہر گناہ سے بچنا شروع ہو گیا، اس کے پیچھے ہے کیا چیز؟ تو آپ کو فوراً جواب آئے گا کہ بندے تو اللہ سے ڈرنے لگا ہے. رمضان سے پہلے بے ڈر انسان تھا، تو خوف تھا ہی نہیں، عقل ہی نہیں تھی تیرے میں، بنتا بہت تھا تو اپنے عالم میں، جھوٹ بولتا پھرتا تھا لوگوں سے، جہاں تجھے موقع ملتا تھا ڈنڈی مارتا تھا نہیں مارتا تھا. لیکن اب تو رمضان میں اتنا ہو گیا کہ وہی آنکھ جو ادھر ادھر دیکھ کے بدماشی کرتی تھی اب آنکھ دیکھنے کی کوشش کرتی تو آپ اس کو جھکانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے کہ یار روزہ ہے، روزے میں یہ کام نہیں کرنا. تو روزہ نہیں ہے، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ خوف ہے. بڑے سبحان اللہ، کیسی چیز اللہ عطا فرمائے. اب یہ ہمیں پتا نہیں پہلے، بس یہ تفکرون فی خلق السماوات، جب سے فکر کیا تو فکر کس منزل میں یہاں تک پہنچا دیا. اب لطف آئے گا اس روزے پر. اب ہاتھ نہ بڑھائیں گے کسی چیز کی طرف، گناہوں سے چلنے سے رکیں گے، اور ہر چیز نہیں یار اکیلے خود ہی کیا جا رہے ہیں، میں نہیں یار یہ کام کرتا، چلو یار ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اتنے نزدیک گناہ انسان کے ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ خدا گناہ ہوتا تو اتنی ندامت آتی ہے انسان کے اندر، یہ دیکھیں دوسری کیفیت پیدا کرتا ہے. اگر اتفاق سے نفس غالب آ بھی گیا، شیطان تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس نے وہ غلطی سے یا پھر نفس کی مجبوری آ کے رمضان میں تھوڑا سی غلطی کر لی تو اس میں اتنی ندامت، اتنی شرمندگی آتی ہے کہ وہ احساس شرمندگی کا، ندامت کا اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ندامت کی وجہ سے اس کو بخش دیتا ہے. ندامت اسی شخص میں آئے گی جس میں خوف ہوگا. یہ دوسرا ٹاپک شروع ہو جائے گا. دیکھیں فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کتنی باتیں میرے ذہن میں ڈال دیں. بولے اللہ تعالیٰ برکت دے سوچ میں، کہ مجھ میں آئے گی تو آپ کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. مجھ سے مراد جو بھی آپ کو سامنے آ کے بات کرے گا تو میرے عمل کے لیے بھی اور علم کے لیے بھی دعا فرمایا کریں گے. رمضان میں اپنی دعا میں یہ بات ضرور کرنی ہے کہ یار یہ جو بات میں ہے نا بولتا ہے، اس کے علم میں بھی اضافہ فرما اور اس کے عمل میں بھی اضافہ فرما، فکر میں، سوچ میں، تاکہ اس کے دماغ سے باتیں نکلے اور ہمیں پہنچیں ماشاءاللہ، فیڈ کریں. تو یہاں دوسری چیز دیکھیں کہ ندامت بھی بعض دفعہ بڑی اونچی چیز، گناہ گار بھی بہت بلند ہو جاتا ہے، گناہ بھی اس کو بہت بڑا ولی بنا دیتا ہے، بہت اونچا ہو جاتا ہے کہ جب گناہ کرنے کے بعد وہ رونا شروع ہو جائے، یا اللہ میں نے کیسے کیا ہے، اللہ مجھ سے کیسے ہو گیا، پیٹ رہا ہے اپنے آپ کو، کوس رہا ہے اپنے آپ کو، رو رہا ہے کہ میں کیا کر دیا ہے روزے کے اندر میں یہ کام کرے. ایک گناہ گار آدمی کیسے میں نے پانی پی لیا، یا کیا کر لیا میں نے، بہت پریشان ہے. اور پھر ندامت میں اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس عالم کے پاس جاتا ہے، کسی مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، کسی مجھے بتاؤ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں کیا، یہ میرا کیا ہوگا. سبحان اللہ، وہ سارا ڈھونڈتا ہے. جو اس سے پہلے رمضان سے پہلے بانگ دو اس ٹیلی فون سے گناہ کرتا تھا، اس کو کوئی ندامت نہیں تھی، لیکن اس رمضان نے احساس ندامت کو بڑھا دیا، اس کے وہ اور بھی بلند ہو گیا آدمی.
اب وہ کرے گی نہیں خوف کی وجہ سے، اگر خوف سے کر لیا تو دونا خوف اس میں آ جاتا ہے اور اللہ اس کو اور بلند کر دیتے ہیں پھر۔ اللہ گناہ کے بعد ہمیں خوف بھی نصیب فرمائے۔ یہ کون دے رہی چیز ہمیں؟ کون دے رہا ہے؟ بولے رمضان۔ یہ ہے رمضان کی برکت، یہ ہے بلیسنگ۔ خوف پیدا ہو گیا رمضان میں الحمدللہ، تو بقول حضرت مالک بن دینار ایک مضبوط ہو گیا اس کا راستہ، اس کو جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ ابھی تو لکھا ہے کہ روزگار جو ہے آخر میں اس کو جنت مل جاتی ہے، کیونکہ اس میں خوف ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے ملتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو روکتا رہا، اللہ کو پہچان گیا، اس کو معرفت کہتے ہیں، اللہ کو پہچان گیا۔ سمجھ آ گئی جناب ایک بات؟ دوسری بات کیا تھی جو دوسری چیز پیدا ہوتی ہے اس میں؟ رجا، امید۔ سبحان اللہ۔ خوف اس طرح سے ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ امید دیکھیں، امید کا نشانی، خوف کی نشانی بتا دی نا آپ کو، کیا نہیں کرے گا وہ؟ گناہ نہیں کرے گا خوف والا۔ اور جو ویسے بس رو رہا ہے، گری اور یہ ڈرامے کر رہا ہے، کہتے ہیں گناہ اس کی اتنے، گھر میں کیا کام کرتا ہے سب پتہ لگ جاتا ہے۔ تو دو چیزیں تو بناوٹی ہر چیز چلتی ہیں نا، جعلی اور اصل تو ہے ہر جگہ پہ، لیکن اس کا طریقہ ہے جعلی شاید اصلی شاید کو پہچاننے کا طریقہ ہے نا، پتہ ہے وہ کیا طریقہ ہے؟ بتاؤ۔ ہاں، بڑا آسان طریقہ ہے۔ یہ فقیر تو سچ بتاتے ہیں، فقیر ہر چیز سچ اور بناوٹ کو بتا دیتا ہے۔ تو اس کو دیکھ لو، سچے پیر کو دیکھو، جھوٹے پیر کو بھی دیکھو۔ تو میں آپ کو بتاؤں، سچا شہد بھی دیکھو اور جھوٹا شہد بھی دیکھو، بڑا آسان طریقہ ہے۔ کاغذ لے لیں آپ کوئی، ٹھیک ہے، کاغذ لے کر اس پہ شہد ڈالیں، ایسے ٹپکائیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کو تو طریقہ ہے، کاغذ رکھیں اس پہ شہد کو ٹپکائیں، شہد کو ٹپکانے کے بعد جب چلا جائے اس کاغذ کو، تو آپ اس کاغذ کو دیکھیں کہ اس کے نیچے اس کا نمی آئی ہے، ویٹنس آئی ہے۔ اگر اس کی ویٹنس نظر نہیں آ رہی، کچھ نہیں آ رہا، سمجھے یہ سچا شہد ہے۔ چلو آج یہ بتا دیا آپ کو۔ شہد کھاتے ہیں نا، ہاں، اب پتہ چل جائے گا سچا شہد کھا رہے ہیں جھوٹا شہد کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب یہ رجا کے جس طرح ہم خوف کرتے تو رجا جو ہے، امید ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ جہاں رجا ہوگی نا وہاں بھی بڑی زبردست چیز ہوتی ہے۔ خوف گناہوں سے بچاتی ہے، لیکن امید کیا کرتی ہے؟ سبحان اللہ، امید زیادہ عمل کراتی ہے، زیادہ عمل کرائے گی آپ کو۔ جب انسان کوئی زیادہ چیز کرتا ہے وہ کسی امید پہ کرتا ہے، کے طور پر دنیا کا آپ مثال لے لیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ 4 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں، کس امید پہ کر رہے ہیں کہ 4 سے 8 گھنٹے میں مجھے زیادہ پیسے ملیں گے، زیادہ کام کیا نہیں کیا؟ بولے سبحان اللہ، مثال سمجھ آگے ہی نہیں آئی۔ اوور ٹائم اس وقت کریں گے، آپ کو امید ہوگی زیادہ پیسے ملیں گے، تو امید کیا کرے گی کہ آپ کہیں یار نماز پڑھو، میں اس کے ساتھ نفل ہی پڑھوں، یار فجر پڑھا میں تہجد بھی شروع کر دوں۔ جتنی جتنی اللہ سے آپ کی امیدیں بڑھتی جائیں گی کہ اللہ مجھے زیادہ دے گا، یہ امید بڑھائے گی نا آپ کے اللہ کے ساتھ، تو اسی قدر آپ کا عمل بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ سے امید نہیں رکھتے وہ کبھی عمل نہیں کرتے، وہ جھوٹے ہیں۔ ہم تو یہ اللہ سے بڑی امید کرتے ہیں، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا جی کرم کرنے والا ہے، یہ سب ڈرامے ہیں۔ جس کے دل کے اندر یہ سینس پیدا ہو گیا، یہ حقیقت پیدا ہو گئی اور امید پیدا ہو گئی، سبحان اللہ، اس کی رحمت میں امید مرسی رحمت پہ امید آ گئی، اس کی اللہ کی کرم پہ امید آ گئی، تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے، یہ اللہ بڑا کریم ہے، گناہ کیے جا رہے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں نا لوگ۔ آج یہ بتا رہا ہوں کتنا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو۔ جو آدمی گناہ کرتے رہے اور یہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کے برتے پر اس کو برتا بنا کر، اس کو مطلب بیس بنا کر بھی کہتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ حقیقت دیکھنی ہے، جو یہ یقین کرتا ہے اللہ بخشنے والا ہے، وہ شخص ہے جو کہ عمل کرتا ہوگا۔ بولے سبحان اللہ۔ تو جس کو آپ دیکھیں کہ اٹھ رہا ہے تہجد میں، اٹھ رہا ہے اور نفل کر رہا ہے، اب یعنی وہ فرائض سے نکل کے نوافل میں بھاگنا شروع ہو گیا، اور سب سے عظیم اس نے راستہ پکڑ لیا ہے، جس کے سب سے زیادہ امید ہوگی کہ پاس ایک سب سے بڑا اونچا راستہ ہوا، کہ اونچے راستوں کو تلاش کرتا ہے وہ، کہ یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ تلاش کرتا ہے راستے کو، کہ امید ہے کہ اس سے مجھے زیادہ چیزیں ملیں گی۔ جیسے ایک آدمی دکان چلاتا ہے،
اس کو امید ہے کہ میرے پاس آئیں گے، پیسے زیادہ کماؤں گا، تو زیادہ سے زیادہ مارکیٹ ریسرچ کرتا ہے کہ یہ مال بھی ڈالوں، وہ مال بھی ڈالوں، یہ جوتا بھی بیچوں، اس کے پاس بھی مال لوں، اس ویئر سے پاس لوں. اس کو امید ہے کہ میں زیادہ مال ڈالوں گا زیادہ پیسے آئیں گے. سبحان اللہ. جو کاروباری آدمی سمجھتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے. یہ مثال یہ کیا کون کو کہتے ہیں کہ تو جلدی اور مال ڈال، یہ ڈال. ان کی ایک امید ہوتی ہے کہ میں جتنا پیسہ مال ڈالوں گا اس میں اسی قدر زیادہ میرے پیسہ بڑھے گا. تو اسی طرح جو آخرت کی امید رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تہجد بھی اٹھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، یہ عمل بھی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، سب کچھ، کیونکہ ان کی امید اللہ سے بڑھ گئی کہ جتنا تو کرے گا اللہ تجھے ضرور عطا فرمائے گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے. ہم تو اللہ سے بڑی امید کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو بڑے ماننے والے ہیں، بڑا یقین کرنے والے ہیں. یہ سب چور لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے ہیں. شاید جس طرح دیکھتے ہیں نا، یہ شاید دیکھ اس طرح دیکھیں حقیقت کو آپ بھی. بولے سبحان اللہ. یہی ہے نا. تو جس کی امید ہوگی اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھے بلکہ وہ عمل کی طرف کرے گا، عمل بھاگے گا. تو اب یہ دونوں چیزیں پیدا ہوگی اس میں. سبحان اللہ. خوف پیدا ہو گیا تو گناہوں سے بچ گیا، جہنم کا راستہ ختم ہو گیا اس کا. امید پیدا ہوگی تو الحمدللہ راستہ پکا ہو گیا اس کا، درجات بلند ہو گیا اور جنت کے راستے میں وہ پہنچ گیا. اب یہ امید رمضان میں ہے یا نہیں؟ خوف کو تو بتا دیا نا کہ گناہ نہیں کرتے. امید کا بھی دیکھ لیں. امید تو کھلی نظر آ رہی ہے. بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور جناب کام بھی کر رہے ہیں اور مصیبت میں بھی ہیں، لیکن روزہ نہیں. کیوں؟ کس بات پہ؟ کہ امید ہے کہ جس وقت ہم یہ روزہ کھولیں گے اللہ ہمیں بخش دیں گے. برے نعرہ سبحان اللہ. دونوں چیزیں آ گئی روزے میں. دیکھیے تفکرون فی خلق السماوات والارض. جب روزے پہ ہم نے فکر کیا تو کیا خوبصورت چیزیں ہمارے سامنے آ گئی روزے. اور یہ اللہ کہتا صرف ایک ہی روزہ دے رہا ہوں، اس ایک روزے کے لیے انسان مر جاتا کہ اتنی بڑی چیز مجھے مل رہی ہے. اللہ کہ نہیں محتاط، میں کریم ہوں رحیم ہوں. جاؤ تو امت رسول ہو تو کیا ہے، تمہیں 30 دن دیتا ہوں یہ کام کرتے چل جاؤ. آج سستی ہوگی کسی میں، کل پھر کر لو گے، 30 دن تک پکے تم ہو جاؤ گے. اور امید ہوئی تو اعلیٰ درجے پہ تم عمل کرنے والے نکلو گے رمضان سے. کیونکہ امید بڑھاتی ہے نا، میں بتایا آپ کو. تو کون سا اعلیٰ درجہ ہے؟ سب سے ہائی درجہ کس میں پہنچ جائے گا انسان؟ کس درجے پہ پہنچے گا؟ اسی امید پہ یہ کر لوں تو یہ ہو جائے گا. یہ آپ کرتے ہی نہیں کرتے زیادہ. یہ عمل آپ مجھے بتائیں جتنا ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں کسی اور دوسرے مہینے میں کرتے ہیں تو یہ کون کیا چیز کراتی ہے؟ یہ امید کراتی ہے کہ یہ بھی کر لو یہ بھی. تو انسان جو صحیح امید بڑھتی جائے گی جس کی، وہ ان 30 دنوں میں بڑھتا جائے گا عمل کے اندر. یہ عمل بھی یار یہ بھی کروں. تو اس کی نشانی کیا ہوگی کہ انسان سب سے عمل کرنے والا کون ہوگا؟ بتاؤں آپ کو کہ سب سے اچھا عمل کرے گا وہ 30 دن تک اس عمل تک ڈیفینیٹلی پہنچ جائے گا جس نے محنت کی، جو یہ یقین رکھے گا امید کی. اس کی نشانی بتا دوں آپ. سبحان اللہ. وہ رمضان میں اس کے بغیر نکلے گا نہیں. وہ کیا ہوگا؟ سنت رسول اللہ. اگر امامہ نہیں تو امامہ پہن لے گا، داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھ لے گا، برقع نہیں پہنتے تو برقع پہن لے گا. یہ نشانی ہوگی اس نے امید کا اعلیٰ درجہ اختیار کر لیا، رمضان نے اس کو عطا فرما دیا. ورنہ ویسے اس مطلب اس کی امید تو ہے ہی نہیں کچھ اللہ سے. اس نے کوشش کی نہیں کہ اگر امید ہوتی تو آگے بڑھتا نا. اس کو پتہ نہ چلتا کہ سب سے زیادہ من احب سنت احب، اللہ کے رسول سے محبت سب سے بڑی اونچی چیز ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب مجھ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو میں اس کی سنت تک آدمی نہیں پہنچے گا، امید کی وجہ سے نہیں پہنچے گا. تو پھر وہ انسان جو رکا ہوا ہے اور 30 دن ہونے کے سنتوں پہ عمل اختیار نہیں کیا، اپنی شکلوں کو نہیں بدلا، اپنے جسموں کو نہیں بدلا، اپنے لباسوں کو نہیں بدلا، سروں پہ ننگے سر تھا تو ٹوپی نہیں آئی، ٹوپی تھی تو امامہ نہیں آیا. سارا درجے کا جس کے سر پہ نکل رہا ہے اس کا اعلیٰ درجے کا تاج اس کے سر پہ آ چکا ہوگا انشاءاللہ. تو سمجھیں انشاءاللہ یہ آدمی کیا ہے؟ پر امید ہو گیا. سبحان اللہ. رمضان ایک اور بھی پیغام دے رہا ہے. بھائی تفکر فکر سے ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ بھی کوشش کر سکتے نہیں کریں گے تو جی رمضان نے تو یہ باتیں بتا دی ہیں، لیکن رمضان سے ہم ایک سوال بھی کرتے ہیں تو ہم پہ حاصل کو کیسے کریں؟ سبحان اللہ. اس کا کیا راستہ ہوگا؟ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر داخل ہو جائیں. ہم اس کو پرمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آج تو رمضان ہے
تیری برکتیں سے ہم یہ کر رہے ہیں، تو 30 دن کے بعد تو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بولے سبحان اللہ۔ واقعہ سناتا ہوں پھر آپ کو سمجھ جائیں گے بات، انہی کا سنا دیتا ہوں واقعہ مالک بن دینار کا۔ کیوں؟ وہ یہ تفکر، اللہ فکر کرتا جا رہا ہوں، باتیں نکلتی جاتی ہیں۔ اچھی مجلس ہوتی ہے عصر کے بعد، اس میں بڑی برکت لگ جاتی ہے نا۔ تھکوا تو ہوتا، میں بھی تھکا ہوں، آپ بھی تھکے تو ہوتے ہیں، میں تو ویسے ہی ڈاؤن رہتا ہوں، تو الحمدللہ۔ لیکن دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سنتے ہیں میری باتیں یا نہیں سنتے باتیں؟ پڑھا کریں، سنا کریں۔ اچھا، یہی عبد المالک بن دینار اتنے بڑے اللہ والے تھے، نیک انسان تھے، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کی اس طرف میں نے کوئی بیان نہیں کرتا ورنہ بات ختم ہو جائے گی۔ ایک کافر سے، دہلی سے مقابلہ ہو گیا ان کا، وہ بھی پکا تھا اپنے یقین پہ، وہ بھی پکا تھا، وہ تو اس کو پکا کیا تھا شیطان نے، کتنی سے ملے گا سب کچھ، پکا کر دیتا نا آدمی کو۔ تو وہ تو تھا ہی عبد المالک بن دینار کا تو مقابلہ اونچا تھا، ان سے چیلنج کر دیا کہ بھی تیرا رب سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا رب سچ ہے، میرا بت سچ ہے۔ کہتے چلو فیصلہ ہو جاتا ہے ابھی، کہ ہو جا، ہماری بنا نہیں کرتے ہیں فیصلہ، تو بھی اپنے رب بت کا نام لے، میں بھی اپنے رب کے نام سے، آگ جلا لے، آگ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، جس کا ہاتھ بچ گیا اس کا رب سچ۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ اتنا یقین انسان میں ہونا چاہیے، اللہ کے نام پر جب انسان مقابلہ کرے نا تو ڈرے نہیں کہ اچھا سنت صحیح ہے وہ صحیح ہے، تھوڑی دنیا آپ کے خلاف ہو جائے لیکن آپ ڈٹ جائیں کہ نہیں سنت صحیح ہے، سنت نہیں چھوڑوں۔ 30-40 آدمی ایک طرف کھڑے ہیں، آپ اکیلے کھڑے ہیں اس ماحول کے اندر، اور آپ ہنس رہے ہیں سب، اس نے دھوتی پہنی ہے، اس نے امامہ پہنا ہے، وہ اس نے برقع پہنا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے نقابوں کا، میری عورت کی نقاب مذاق اڑاتے ہو، تو لاؤ میں پوری دنیا کو نقاب پہنا دیتا ہوں۔ نہیں کسی آہا والی عورت کی آہا لگی ہوگی نا کسی عورت کی، جس کا مذاق اڑایا گیا ہوگا اس دنیا کے اندر، کتنا مذاق اڑایا گیا تھا اس نقاب کا، آپ کو پتہ ہے؟ اسی ملک کے اندر کتنی نفرت اور ہیٹرس کی گئی تھی، یہ لوگ ان کے لیے نقل کرتے تھے۔ اللہ نے آج برقع سب کو پہنا دیے، مرد ہو یا عورت سب کو برابر کر کے رکھ دیا، اللہ کی شان ہے۔ یقین اتنا انسان کا ہو مالک بن دینار کی طرح کہ جب آپ کسی حق بات کو حق سمجھتے ہو ٹٹ جائیں کہ میں کھڑا ہوں اکیلا، تو ساری دنیا کی طرف ہو جائے، لیکن میں نے عمل یہی کرنا ہے جو سنت کا عمل ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ ہم تو یہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، مسجد سے نکال دیں، کدے کر دو، ایک مسجد سے نکالو گے دوسری میں چلے جائیں گے، دوسری جائیں گے تیسری میں چلے جائیں گے، تیسری جائیں گے چلے جائیں گے۔ یہاں بھی ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسجد دے دی ہے، بولیں سبحان اللہ۔ کسی مجبوری کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا نماز میں ظہر پر، کل کی بات ہے، شاید کل کی بات ہے، میں نہیں پہنچ سکا مسجد میں، پریشانی اب کیا کیا جائے، میں کہا کدھر جائے، سمجھ نہیں آ رہا تھا بات، کدھر ہوگی نماز، تو ادھر ادھر سوچتا رہا اور ٹائم بھی تیز گزرتا رہا، تو اللہ نے ایک دم ذہن میں ڈال دیا کہ اشرفیہ مسجد ہے، کبھی گیا ہی نہیں میں اس طرف کہ وہاں اشرفیہ مسجد شاید وہاں مل جائے، تو کہتے چلو ادھر کوشش کرتے ہیں، وہاں پہنچے نماز میں، ایک جائز کام کی وجہ سے میں لیٹ ہوا تھا، کسی اللہ جائز کام کیا عبادت نہیں تھی، کسی اللہ والے کی خدمت کی مخلوق، اللہ کی مخلوق تھی، اس کی خدمت کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، اس کی خدمت کر رہا تھا، اس میں خدمت بہت ضروری تھی اس کی، بہت پریشان حال انسان تھا، وہ بہت دکھی انسان تھا، تو میں اس سے باتوں میں جب لگا تو ظاہر ہے پھر میری نماز لیٹ ہو گئی، تو میں اللہ سے شکوہ تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہ کہ بھائی امید یہ رکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے ہوئے تو راستہ دکھانا، نماز تو نہ جائے میری، تو وہاں گئے تو الحمدللہ میں بھی یہ سوچتا کہ چلو کہیں مل بھی گی تو شاید سنتے بعد میں پڑھنے ملیں یا ایسا معاملہ ہو، سبحان اللہ بالکل وافر طور پہ ٹائم مل گیا، وہاں پہ 2 بجے ہوتی تھی نماز، تو چلو میں بہانے سے بھی اشرفیہ مسجد کا نام سنا تھا، نئی بن گئی ہے، خوبصورت بنی ہے، اس کی مسجد کی بھی زیارت ہو جائے گی، کیسی خوبصورت بنی ہے، میں بڑا خوش ہوا دیکھ کے مسجد، وہاں پہنچ گئے، اچھا یہ وہ مسجد ہے، دیکھا تو اس کا بھی ایک بڑا واقعہ ہے مسجد کا بھی، میں اس مسجد کے اندر داخل ہوا،
بڑی اچھی لگی، خوبصورت، آپ نے دیکھی ہوگی، بڑی پیاری بنی ہے ماشاءاللہ، خوبصورت مسجد بن گئی. تو لیکن اس مسجد کو اس سے 30 سال یا 35 سال پہلے دیکھ چکا تھا. وہ بھی ایک عجیب طریقے سے میں نے مسجد کو دیکھا تھا. یہاں سے گزرے تھے، رات کا وقت تھا، آپ بہت سے انسان تو پیدا بھی نہیں ہوں گے اس وقت، میرے ساتھ جڑے بھی نہیں ہوں گے. جماعت میرے ساتھ تھی، ہم ذکر کے لیے پھرتے تھے. سردیوں کے زمان رات اندھیرا ہو گیا تو اس بستی سے گزرے ہم بولٹن سے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا عشاء کی نمازیں یہاں مسجد ہوگی کہ ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں. تو ہم یہاں سے گزرے، شاید اسی گلی سے گزرے تھے، کیسے یہ مسجد نظر آتی ہے، یہ مسجد ہے. یہ 35 سال کے بعد میں مسجد کے اندر بیٹھنے کے بعد یہ مراقبہ کر کے سوچ رہا ہوں کہ اس مسجد میں آیا ہوں. اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں نا جو انسان کرتا. یہ کل کی بات ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ بھئی یہ تو یہ وہی مسجد تھی، کیا بن گئی. مجھے اپنے واقعہ یاد آنے لگا، اس جماعت میرے ساتھ تھی، اتنے بیچارے وہ لوگ ان سے کہیں مر بھی گئے ہوں گے، اللہ کو پیار ہو چکے ہوں گے. تو یہ مسجد تھی، اس میں ہم پہنچ گئے. پتہ ہی کون سی مسجد؟ مسجد اشرفیہ ہے، پرانی مسجد ہے یہ سب سے. میں تو بولٹن کا رہنے والا نہیں، آپ جانتے ہوں گے. تو اب ہم نے عشاء پڑھی. میرا تو معمول تھا عشاء کے بعد ذکر کرنے کا. تو جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جو حق بات ہوتی ہے اس پہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب مجھے پتہ نہیں پسند کریں گے نہیں کریں گے، کیا ماحول ہے، کس قسم کا، مجھے سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے ان سے عرض کر دی، میں کہ ہم تو ذکر کرتے ہیں، ہمیں اس ذکر کی اجازت ہے عشاء کے بعد. وہ بڑے خوش ہوئے. نہیں آپ کریں ذکر، ہم بھی بیٹھیں گے. الحمدللہ وہ بھی اہل دل لوگ تھے اس زمانے، جو ذکر کے ہوں گے بیچارے، وہ بھی شامل ہوگا. ہم نے بڑا اچھا مراقبہ کیا. مراقبے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے بڑا لطف آیا اس بستی کے اندر، دل کرتا ہے کہ اور مراقبہ کروں یہاں. الحمدللہ اب اتنے مراقبے ہو رہے ہیں اس بستی کے اندر، تو ہو سکتا ہے وہ دعا جو اس وقت بیٹھ کے اس مسجد میں کی تھی آج وہ پوری ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بولٹن والوں دیکھو کیسی باتیں ہوتی ہیں. اللہ نے گزارا تھا یہاں سے. اب کیا ہوا؟ تو میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں اس مسجد میں آیا ہے، سب سے پہلے میں نے ذکر یہاں کیا تھا اس مسجد میں، اور یہاں کے لوگ شامل ہوئے تھے. سبحان اللہ. اب کیا بنتی دل نکلی کہ یار یہاں ذکر ہو تو کتنا اچھا ہے. چلو جی بات ختم ہوئی. ہم نماز پڑھ کے چلے تو وہ بیٹھا میرے ساتھ، اس نے کہا جی جیسے آپ گئے تو یہاں کے امام صاحب بھی آ گئے، یہاں کے محترم بھی آ گئے، یہاں کے جو مسجد کے دارال، ان کا جی یہاں تو حضرت آئے ہوئے، تو ان سے کہیں یہاں پہ ذکر بھی کرایا کریں. سبحان اللہ. نہیں یہ تو بھائی چپڑی اور دو مل گئی ماشاءاللہ. اللہ نے یہ تو کرم فرما دی. لو یہ تو مسجد بھی گل گئی. میرے میں ضرورت نہیں تھی، میں کہتا جی یہاں مسجد کریں کہ آپ کو ماحول تو پتہ ہے نا ذکر کا کیسا ہے. آج کو سب سے بدترین بیوقوف لوگ ذکر کرنے والے لوگ ہیں. وہ تو ڈرتے ڈرتے اجازت مانگتے ہیں جی ہم یہاں آپ جائیں گے، ہم نے فلاں کام کو حاجی کریں جی، ہم نے تقریر کرنی جی کریں، ہم نے تفسیر کرنی کریں، حدیث بیان کریں، سب کچھ کی اجازت ملے گی، دیں گے، دینی چاہیے. جواب کہیں جی ہم یہاں ذکر کریں، بدتی بھاگو 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 بھاگو، بدت ہے، چلو نکلو، یہاں کوئی ذکر نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں. صحیح بتائیں آپ، نکلے گئے آپ یا نہیں نکلے گئے؟ اندازہ لگائیں جی ہو گیا ہمارے دین کا یہ حال ہو گیا. اور جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنی مسجدوں کو ذکر سے آباد کرو، اور تنبیہ دی کہ خبردار ذکر کو بند نہ کرنا مسجدوں میں. مسجدوں میں اجاڑ دیتا ہوں ایسی مسجدوں میں، وہ صرف اسکیچ آ جاتا ہے، اس میں نور سب ختم کر دیتا، نور نہیں رہتا اس مسجد. میں تو ہیزیٹیٹ میں کہ بھئی آپ یہ نہ ہو کہ اس نماز سے بھی جائیں آدمی کس طرح بات کرے، تو خود ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا کہ تم سے کہو کہ ذکر کرو. میں تو پہلے پیاسا تھا، میں کہ بالکل کریں گے، رمضان میں شروع کرتے ہیں جی. دور کی کیوں بات کرتے ہیں؟ تو انشاءاللہ بدھ کو وہاں ذکر کریں گے. آپ سب لوگ پہنچے بدھ کے اثر کو انشاءاللہ وہاں ہوگا ذکر اللہ. اب واقعہ سے میں پہلے سنا دیا، آپ کو لطف آئے گا. تفکر نہ فکر، ہر چیز پہ سوچو پہلے تو لطف زیادہ آتا ہے. صبح تو کیا بتا رہا تھا میں آپ کو بات؟ سوال یہ ہوتا ہے آپ یہ تو رمضان گزر جائے تو ہم کیا کریں. تو اس واقعے سے پتہ چلے گا آپ کے کہ کس طرح رمضان کے بعد بھی آپ کی دونوں چیزیں مل سکتی ہیں، خوف بھی اور رجا. وہی رمضان والی کیفیت آپ کو ساری زندگی ملے گی. کیسے؟ تو جب مقابلہ ہوا اس کا تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہ ڈالو ہاتھ، تم بھی ڈالو. وہ بھی پکا تھا یہاں تک تو کافر. شیطان بڑا پکا کر دیتا ہے آدمی، خیال رکھنا. ایک برائی میں بھی پکے ہو جاتے ہیں آدمی، برائی کے بھی پکا ہو جاتا ہے آدمی. اس نے گاڑی ڈالتا ہوں ہاتھ، تم ہی ڈالو کہ جلاؤ آگ جلائی جی. اب دونوں جو ہاتھ ڈالے تو دونوں کا ہاتھ محفوظ.
نہ اللہ والے کا ہاتھ جلا نہ ان کو جلا. مالک دینار جو تھے وہ خاموش, دونوں کے ہاتھ ثابت نکلا ہے. مسئلہ ہی عجیب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کو دلوں کے حال کو جانتے ہیں تو سمجھ گیا میرا محبوب بندہ جو ہے سب پریشان ہو گیا ہے. بولے سبحان اللہ. شکوہ تو کر نہیں سکتا اپنے اللہ سے, لیکن وہ حق نہیں سمجھ رہا. سبحان اللہ. شکوہ نہیں کر سکتا, ڈاؤٹ بھی نہیں ہے, ہارا بھی نہیں ہے, لیکن میری حکمت کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. یہ کلمہ تھا کس کی زبانوں پر؟ صحابہ کرام کی زبان پر. یہ ہوتا نا. کون سمجھتا ہے حکمت کو؟ تو اللہ والے تھے, انہوں نے حکمت کرتے یا حکمت میں اڑ گیا اب شک. آؤ اس حکمت کے دروازے میں کھولتا ہوں, حکیم تو میں ہوں. سبحان اللہ. حکیم تو میں, اپنے دوست کے دل کو ٹھنڈا میں کرتا ہوں. کہتے ہیں مالک پریشان کیوں ہوتا ہے کہ تیرا ہاتھ بھی بچ گیا, اس کا ہاتھ بھی بچ گیا. سبحان اللہ. ارے میرے پیارے بندے, اس کا ہاتھ اس لیے بچ گیا کہ تیرا ہاتھ اس آگ کے اندر تھا. بولے سبحان اللہ. ذرا اس سے کیا کہ میں ہاتھ نہیں ڈالتا, تو ہاتھ ڈال کے دکھا, میں دیکھتا ہوں ذات جلتا ہے تیرا نہیں جلتا. مسئلہ کلیئر ہو گیا میرے بھائیو. ہمارا صحبت اولیاء, ایک لمحہ اللہ کی صحبت, اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا انسان کو 100 سال کی عبادت سے افضل کر دیتا ہے. تو جس اللہ والے کی صحبت کا یہ حال تھا کہ اس کا ہاتھ کی صحبت کی وجہ سے کافر کا ہاتھ بھی نہیں چلا. ہے کھا گیا کہ نہیں اس میں اس کو کیسے جلا دوں, کیونکہ اس نے صحبت اختیار کی ہوئی ہے اللہ والے کے ہاتھ کی. تو جو اللہ والے کی صحبت میں انسان بیٹھے گا, مجھے بتائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہیں فرمائیں گے چیزیں؟ دیں گے نہیں؟ ملے گا نہیں؟ سب کچھ وہ ملے گا. سبحان اللہ. جو اس اللہ والے کے بندے کے اندر ہے, اس کی صحبت میں سب کچھ وہ انسان کو مل جاتا ہے. دوسرا جو صحبت حاصل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, نیت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, وہ ساری چیزیں جو بتاتے ہیں. عقیدہ ہو, محبت ہو, ادب ہو, بے حیا نہ ہو, حیا ہو, شرم ہو, اس انسان سے جس کے ساتھ صحبت لے رہا ہو, بے ادبی نہ ہو, بے حیا اختیار نہ کرے, تو ہو سکتا نہیں کہ اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھے. تو جو اللہ کا ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا, وہ اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا جس میں خوف و رجا نہ ہو. سبحان اللہ. بولیں سبحان اللہ. وہ سب بیکار دعوے کرتے ہیں اللہ کے ولی ہیں, چاہے کتنے بڑے بڑے ٹائٹل لگوا لیں, لوگوں سے اعلانات کرا لیں, کچھ کرا لیں, ولی ہو نہیں سکتا. سب سے پہلی نشانی 2 ہوتی ہے اس میں, خوف اور رجا کی ہوتی ہے. رجا اس کو اس امید پہ اتنا اونچا پہنچا دیتا ہے کہ ہر عمل اس کا سنت پہ ہوتا ہے. وہ ہائی کلاس چلنا جاتا ہے نا, یہ کمال اس کی جو امید کی نشانی ہے. اور خوف اس کا اس درجے کا ہوتا ہے جو رمضان بتاتا ہے کہ وہ حلال اور متشابہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے کبھی, کہ یا میں یہ نہیں کر سکتا. متشابہ چیزوں کو, بہت حرام تو حرام ہے ہی, لیکن بعض چیزیں حلال بھی نظر آتی ہیں, حلال حرام وہ ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ہائی درجے اس میں لے جاتی ہیں جس میں یہ 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں, خوف اور رجا, تو اللہ کا ولی بنتا ہے. تو اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی بھی ہیں, تو ہم اس کی صحبت میں اچھے عقیدے کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں, جس میں محبت ہو, عقیدہ ہو, اور جناب ادب ہو, خدمت ہو. یہ 4 چیزیں میرے حضرت بتاتے تھے, ہر خط میں ضرور لکھتے تھے, اور ساتھ میں لکھتے تھے کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, فائدہ تجھے ہوگا کہ جو کچھ میرے اندر ہے تو لے جائے گا. اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آج کل کتنا پیاری بات بتائی رمضان نے, سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی یا اللہ و یا رحمان یا رحیم. قبولیت کا وقت ہے یا اللہ, تیری طرف سے انعامات کی بارش ہے میرے مولا. یا اللہ تو ہر دعا کو اس وقت قبول فرما رہے میرے مولا. یا اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہم تجھ سے دعا ہم سب کی بخشش فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما دے. یا اللہ یہ رمضان ہمارا سلامتی والا رمضان بنا دے. اے اللہ اس کے سلامتی عطا فرما دے. اے میرے مولا اپنے فضل کرم سے آج جو بھی دعائیں ہم نے ذکر کی مانگی میرے مولا سب قبول فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.